بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 164۔ اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک پیدائش میں آسمانوں اور زمین کی، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدل کر آنے میں، والفلک اللاتی اور کشتی وہ جو کہ تجری چلتی ہے، فی البحر دریا میں، بما ینفع الناس لوگوں کے نفع کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے، وما انزل اللہ اور وہ جو اتارا نازل فرمایا اللہ نے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی، فاحیا بہ الارض تو پس زندہ فرمایا اس پانی کے ذریعے سے زمین کو، بعد موتہا مردہ زمین کو، یا بعد اس کے کہ زمین مردہ تھی تو پھر اس کو اس پانی کے ذریعے زندگی عطا فرمائی، وبث فیہا وبث اور پھیلائے، فیہا اس زمین کے اندر، من کل دابۃ ہر قسم کے جانور، وتصریف الریاح اور پلٹنے میں، پھرنے میں، گھوم پھر کر آنے میں، ریاح ہواؤں کے، والسحاب اور بادل، اور ہواؤں کی گردش میں، ہواؤں کے پھرنے میں، والسحاب اور بادل، بالمسخر بین السماء والارض جو درمیان حائل ہیں، مسخر ہیں، معلق ہیں، السماء والارض زمین اور آسمان کے درمیان جو بندھے ہوئے ہیں، حائل ہیں، معلق ہیں، مسخر ہیں، لآیات لقوم یعقلون، لآیات ضرور نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون اس قوم کے لیے جن کے پاس عقل ہے، یا عقل والی قوم کے لیے، یا غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن یتخذ مِن دون اللہ جنہوں نے اختیار کر رکھے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، اندادیں معبود، جنہوں نے اللہ کے سوا معبود اختیار کر رکھے ہیں، دَن یحبونہم اور ان سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں، کحب اللہ جیسے کہ اللہ سے کرنی چاہیے، والذین اور وہ لوگ جو کہ آمنوا ایمان والے ہیں، اور جو لوگ ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ ان کی محبت اللہ کے لیے سب سے بڑھ کر، سب سے زیادہ طاقت والی اور سب سے زیادہ شدید ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ کاش یا کہیں ایسا ہو، یَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا یہ جو ظالم لوگ ہیں وہ، یَرَوْنَ الْعَذَابَ جب دیکھیں گے عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ تو کیسا ہی ہو یا کیسا ہو اگر یہ ظالم لوگ دیکھ لیں اس وقت، یرون العذاب جس وقت عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، ان القوۃ للہ جمیعا تو پھر ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ بے شک تمام طاقت، تمام قوت صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العذاب اور بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ استبرا اور جب بیزار ہوں گے، الذین وہ لوگ، نتبعوا جن کی پیروی کی جاتی تھی، جن کو امام مانا جاتا تھا، جو پیشوا ہوں گے، من الذین اتبعوا ان لوگوں سے جو ان کی پیروی کرتے تھے، اطاعت کرتے تھے، جو ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، وَرَأَوُا الْعَذَابَ دیکھیں گے جب عذاب کو، وَتَقَطَّعَتْ
بِہِمُ الاسباب، تو ان کی ساری امیدیں متقطعات اور کٹ جائیں گی، بِہِمُ الاسباب ان کی سب امیدیں جو انہوں نے باندھ رکھی تھی وہ سب کی سب کٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور کہیں گے وہ لوگ نتبعوا جو اطاعت کرتے تھے، جو کہا مانتے تھے، جو پیچھے لگے ہوئے تھے، پیروکار کہیں گے پھر اس وقت کہ کاش کہ انا لانا قرۃً ہمارے لیے لوٹنا ہو دوبارہ دنیا کی طرف۔ دنیا اس کے اندر ہے نہیں لیکن اشارہ ہے، لو انا لانا قرۃً کہ شاید کاش کہ اب ہمارے لیے دوبارہ لوٹنا ہو دنیا کی طرف، فنتبرأ تو پھر ہم بھی بیزاری اختیار کر لیں گے، ہم بھی لا تعلقی اختیار کر لیں گے، منہم ان سے، ان پیشواؤں سے جن کے پیچھے ہم چلے ہوئے تھے دنیا کی زندگی میں، کما تبرأوا منا جس طرح آج یہ تعلق توڑے ہوئے ہیں ہم سے، جس طرح آج یہ ہم سے بیزار ہیں، جس طرح آج ہماری امیدیں ان سے کٹ چکی ہیں، کذالک اسی طرح یریہم اللہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا ان کو اعمالہم ان کے عمل، حسرات حسرتیں بنے ہوئے، علیہم ان پر، اور یوں ہی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان کے لیے حسرت بنا کر ان کو دکھائے گا، وما ہم بخارجین من النار، وما ہم اور نہیں ہیں وہ بخارجین نکلنے والے، من النار آگ سے، جہنم سے، دوزخ سے کبھی بھی نکلنے والے نہیں ہیں۔ اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ کعبہ معظمہ کے گرد مشرکین کے 360 بت تھے جنہیں وہ معبود اعتقاد کرتے تھے۔ انہیں یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ معبود صرف ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی آیت طلب کی جس سے وحدانیت پر استدلال صحیح ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں یہ بتایا گیا کہ آسمان اور اس کی بلندی اور اس کا بغیر کسی ستون اور سہارے کے قائم رہنا، اور جو کچھ اس میں نظر آتا ہے، آفتاب، ماہتاب، ستارے وغیرہ، یہ تمام، اور زمین اور اس کی ترازی، اور پانی پر مفروش ہونا، اور پہاڑ، دریا، چشمے، معاون، درخت، سبزہ، پھل، اور شب و روز کا آنا جانا، گھٹنا بڑھنا، کشتیاں اور ان کا مسخر ہونا، باوجود بہت سے وزن اور بوجھ کے، روئے آب پر رہنا، اور آدمیوں کا ان پر سوار ہو کر دریا کے عجائب دیکھنا، اور تجارتوں میں ان سے بار برداری کا کام لینا، اور بارش اور اس سے خشک و مردہ ہو جانے کے بعد زمین کا سرسبز و شاداب کرنا اور تازہ زندگی عطا فرمانا، اور زمین کو انواع و اقسام کے جانوروں سے بھر دینا جن میں بے شمار عجائب حکمت و دیت ہیں، اسی طرح ہواؤں کی گردش اور ان کے خواص، اور ہوا کے عجائبات، اور ابر، اور اس کا اتنے کثیر پانی کے ساتھ آسمان و زمین کے درمیان معلق رہنا، یہ 8 انواع ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں کہ اس آیت مبارکہ میں 8 چیزیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت فرماتی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، اس آیت مبارکہ میں روز قیامت کا بیان ہے، جب مشرکین اور ان کے پیشوا جنہوں نے انہیں کفر کی ترغیب دی تھی ایک جگہ جمع ہوں گے اور عذاب نازل ہوتا ہوا دیکھ کر ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے، یعنی وہ تمام تعلقات جو دنیا میں ان کے مابین تھے،
خواہ وہ دوستیاں ہوں، رشتہ داریاں ہوں یا باہمی کوئی موافقت یا کوئی عہد ہوں، سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال ان کے سامنے کرے گا تو انہیں نہایت حسرت ہوگی کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ جنت کے مقامات دکھا کر ان سے کہا جائے گا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے تو یہ تمہارے لیے تھے، پھر وہ مساکن اور منازل مومنین کو دے دیے جائیں گے۔ اس پر انہیں حسرت و ندامت ہوگی۔